نہیں ملتا اور مرتضیٰ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا. ارے حر یہاں سے ملتے ہیں حر ملا نہیں ملتا. حر ملا نہیں ملتا. اور یا علی وہ سنتے ہی یا علی وہ سنتے ہی منہ بگاڑ لیتے ہیں. یا علی وہ سنتے ہی ہیں ارے جن کے باپ دادا کا کچھ پتا نہیں ملتا. جن کے باپ دادا کا جو بھی بغض ہے در کا جو بھی بغض ہے در کا ارے لعنتیں تو ملتی ہے فاتحہ نہیں ملتا. لعنتیں تو ملتی ہیں. حسین ابن علی شاہ کربلا پہ سلام. حسین ابن علی شاہ کربلا پہ سلام. آخری بیان بابا سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا بند ہونے والی اب میری زبان بابا. اے بابا دیکھ لو جو باقی تھے اور وہ بھی امتحان گر پڑا یتیموں کے سر پہ آسمان. اے بابا جب میرا جوان بھیا ایڑیاں لگا جو نہیں تھی میرے بھی دل میں برچیاں. کوفے میں تشنا رہا ہو گئے مسلم شہید ہے قیامت کا زمان. ہو گئے مسلم شہید ہے قیامت کا زمان. ہو گئے مسلم شہید. پڑھ رہے تھے حضرت مسلم کے پیچھے سب نماز. ختم کی اپنی سفیر کربلا نے جب نماز. تنہا مسلم تھے وہاں ہو گئے مسلم شہید. جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، یعنی جہاں نفسا نفسی کا ماحول ہو وہاں ایک ظاہر امام حسین کی یہ رتبہ عنایت ہوتا ہے
کہ اس کی صرف شفاعت نہیں ہوتی بلکہ اسے یہ موقع عنایت کیا جاتا ہے کہ تم 100 لوگوں کی شفاعت کرو. دوسری جگہ پر امام محمد باقر علیہ السلام ویسے تو اس طرح کے بہت سے کم ایسے افراد ملیں گے کہ جس کے اعمال اتنے اچھے ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ اور کوئی لغزش ہو ہی نہ ہو, وہ اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر جنت میں چلا جائے. ایسے بہت کم افراد یقیناً ہوں گے لیکن بہت کم افراد ایسے ملیں گے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کے اعمال بالکل صاف ہوں اور اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر جنت تک پہنچ جائے, پھر میں خدا کی قسم, یہ امام کہہ رہے ہیں, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسا انسان جنت میں بطور مہمان ہوگا اگر اس نے امام حسین کی زیارت کو ترک کیا ہے. یعنی اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بغیر اس کے اعمال بالکل صاف تھے, بالکل اچھا تھے, جنت میں بھی پہنچ جائے تو جنت میں مہمان ہوگا وہ میزبان. اور بہرحال آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ میزبان اور مہمان میں کیا فرق ہوتا ہے. المکتوب الطاہر الذی اذا دعیت به اجبت واذا سئلت به اعطیت وباسمك السبوح القدوس البرهان الذي هو نور على كل نور ونور من نور. آگے بڑھو دھیرے دھیرے.
معقل عليك غيره ولا مريد من الأطفال تركت الأخذ والأوثان وكل يوم حاجتي يوما لا يسأل والدي ولا ولدي ولا حليمي ولا قريبي أسألك الذي قدر وخلق أن يكون خالقا وردي أسأل الله الذي قدر علي فراق مكاني أن لا يجعل کوئی نہیں ہے۔ تیسرا دن جب آیا، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا فضہ گھر میں سب سے بڑی آپ ہیں، آپ جائیے جناب زینب کے پاس۔ روایت کے فکرے ہیں پر جناب فضہ پہنچی ہیں، فضہ نے جناب زینب کو دیکھا، جناب زینب نے جناب فضہ کو دیکھا اور جناب ساختہ گریا کرنے لگا۔ جناب فضہ کو لگا شادی کا موقع ہے، ماں یاد آئی ہوگی اور اس بنیاد پر گریا کر رہی ہوں۔ جناب فضہ نے کہا شہزادی یقیناً شادی کا موقع ہے، آپ کو ماں کی یاد آئی ہوگی، آپ مجھے بھی اپنی ماں کی جگہ کے اوپر۔ جناب زینب نے گریا کرنے کو فرمایا اما فضہ یقیناً میں اپنے ماں کو بہت عزیز رکھتی ہوں اور ماں کے لیے گریا کرتی بھی ہوں، لیکن اے اماں ابھی اپنی ماں کے لیے گریا نہیں کر رہی، پھر گریا کس لیے کر رہی ہیں؟ کہا اماں فضہ 3 دن ہو گئے ہیں میں نے آپ تصور کیجیے گا جو زینب اگر 3 دن اپنے بھائی کو نہ دیکھے بے ساختہ گریا، روایت میں ملتا ہے کہ ادھر امیر المومنین نے بھی گھر میں یہ اعلان کر دیا کہ جس کو بھی زینب سے ملنے جانا ہو وہ اس وقت ان کے گھر جا سکتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے گھر سے جناب زینب کے گھر کی طرف ایسے چلے ہیں جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف آگے ہے۔ آپ صرف تصور کیجیے گا جہاں جناب زینب اگر 3 دن اپنے بھائی کو نہ دیکھے بے قرار ہو جائے، بے چین ہو جائے، کیا گزر گئی ہوگی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اوپر جس وقت امام حسین علیہ السلام نے روزے عاشور درِ خیمہ پہ آ کے یہ کہا ہوگا یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ علیکن میرے مولا خدا حافظ، میرے سرور اسیر غم، میرے مولا خدا حافظ، تمہارے روضے پر ہم سب زیارت کرنے آتے تھے، زری کو دیکھ کر آنکھوں سے اشک غم بہاتے تھے، انہی سب کا ہے دل میں غم، میرے مولا خدا حافظ، حبیب ابن مظاہر کی ظریفہ نام لکھ لکھ کر سفارش پھر زیارت کی کری ہے ہم نے رو رو کر، بلا لو پھر ہمیں ہمدم، میرے مولا خدا حافظ، کبھی مجلس کبھی نوحہ کبھی ماتم جو کرتے تھے، دعائے فاطمہ زہرا ہمیشہ پاتے رہتے تھے، چلے ہیں اب وطن کو ہم، میرے مولا خدا حافظ،
جناب حضرت عباس کے روضے پر جب جاتے مرادیں اپنی اور حالات غم ان کو تھے بتلاتے ہے زخموں کا یہی مرہم میرے مولا خدا حافظ وہ گنبد آپ کے روضے کا دیکھے جا رہا ہوں میں اے مولا در سے تیرے دور ہوتا جا رہا ہوں میں خدا یہ وقت جائے تھا میرے مولا خدا حافظ. اور اس بند میں جب یہ میں وطن پہنچا تھا تو یہ بند یہ آپ کا بھی یہی حال ہوگا انشاءاللہ جب وطن پہنچیں گے کہ وطن جب لوٹ کر آئے عجب حالت ہماری ہے نہ دل کو چین آتا ہے نہ شب کو نیند آتی ہے تڑپتے رہتے ہیں ہر دم میرے مولا خدا حافظ. شجاع ایک ادنا ذاکر ہے حسین ابن علی تیرا اسے چہلوں میں اپنے روضے پر پھر سے بلا لینا پڑھے نوحہ کرے ماتم میرے مولا خدا حافظ. چلے ہیں کر بلا سے ہوں میرے مولا خدا حافظ. چلے ہیں کر بلا سے ہم میرے مولا خدا حافظ. چلے ہیں کر بلا سے ہم میرے مولا خدا حافظ. میرے سرور اسیر غم میرے مولا خدا